تو جو آخرت کا معاملہ ہے، آخرت پر ایمان لانا یہ امور ایمان میں سے ایک رکن کے طور پر ہے، اور اس ایمان کا تقاضا آخرت کی تیاری. جیسے انسان کی موت قیامت ہے، من مات فقط قامت قیامتہ، جو بندہ مر جاتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی. تو نبی علیہ السلام نے اس بارے میں بھی تیاری کا حکم دیا. لمثل ھذا فاعدوا، قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، سنن ماجہ کی حدیث، اس گھر کی تیاری کرو. تیاری ضروری، قبر کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. یہ ہم بتائے دے رہے ہیں، خبر یقینی ہے، اس کے وقوع میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافع. یہ قیامت جو ہے، یہ واقع ہونے والی شے، یہ خافضہ اور رافع ہے. خافضہ کا معنی جھکانے والی، پستی میں ڈالنے والی. رافعہ کا معنی اونچا کرنے والی. اہل جہنم کو پستی میں گرانے والی ہے یہ قیامت، جو اہل جنت ہیں ان کو اونچے درجات میں اٹھانے والی. خافضۃ الرافع. جو اہل جہنم ہیں، کیونکہ جہنم اسفل السافلین میں، تو جہنمیوں کو نیچے گرانے والی ہے قیامت، اور جنت اعلیٰ علیین اٹھانے والی، اہل جنت کو اوپر اٹھانے والی. درجات علا کی عطا کا ذریعہ ہے یہ. تو پھر تم تعین کرو، طے کرو تمہیں قیامت کے دن کیا چاہیے. پستیوں میں دھکیل دیے جاؤ اور وہ جہنم ہے، اوپر اٹھا دیے جاؤ اور وہ جنت ہے. اب فیصلہ خود کر لو. خافضۃ الرافع، بعض علماء نے اس کا معنی کیا کہ جو دنیا میں تکبر کرتے تھے اور اپنی ایک کبریائی اور غرور اور فخر کا اظہار کرتے تھے، انہیں یہ قیامت پستی میں دھکیل دے گی. اور جو بندے ضعفاء تھے، عاجز، متواضع، قیامت کا وقوع ان کو اوپر پہنچائے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کر لے، اپنے آپ کو جھکا لے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اوپر اٹھائے گا. دنیا میں بھی اٹھا سکتا ہے، ورنہ قیامت تو ہے رافع، اٹھانے والی، اوپر پہنچانے والی. تو یہ قیامت کی صفات، خافضۃ الرافع، گرانے والی، اٹھانے والی. اہل جہنم کو اسفل السافلین میں دھکیلنے والی، گرانے والی، اور اہل جنت کو اوپر اٹھانے والی. درجات علا، جس کی بلندی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. نبی علیہ السلام کی حدیث، جنتی ویسے اوپر ہوں گے، مگر جنت میں بھی بعض لوگ اوپر دیکھیں گے تو ان کو بڑے بڑے محلات نظر آئیں گے، جیسے آج دنیا والے آسمان کے ستارے دیکھتے. کتنے اوپر ہیں، اتنا فرق مراتب جنت میں. وہ بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے، مگر کتنا فرق ہے. یہ جنتی ان جنتیوں کو دیکھیں گے جیسے آج زمین والے آسمان کے ستارے دیکھتے. تو رافع، یہ دن اٹھانے والا بھی ہے، گرانے والا بھی ہے. عمل صالح لے کر آؤ گے، عقیدہ توحید پختگی کے ساتھ لاؤ گے، تو قیامت کا جو وقوع ہے نتیجے کے طور پر آپ کو اوپر اٹھائے گا. اور اگر شرک کی دلدل میں پھنس گئے، معصیتوں کی دلدل میں پھنس گئے اور گناہوں کا ارتکاب کیا، یا کفر یا شرک، تو پھر یہ قیامت کا دن آپ کو پستیوں میں دھکیلے گا.
اور جہنم میں گرائے گا۔ تو خافضۃ الرافع، یہ دن جو ہے خافضہ بھی ہے اور رافعہ بھی ہے، کسی کو گرانے والا، کسی کو اٹھانے والا۔ گرنے والے جہنم میں جائیں گے اور اوپر کو اٹھنے والے جنت میں جائیں گے۔ اب تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، دو ہی نتیجے، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر۔ قیامت کی دو ہی جماعتیں ہوں گی، جنتی یا جہنمی۔ اب تعین آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو کس گروہ میں شامل کروانا ہے، خافضہ میں یا رافعہ میں، اہل النار یا اہل جنت۔ راستے موجود ہیں، اس راہ پر چلو گے تو جہنم کی طرف جائے گا، اس راہ پر چلو گے جنت کی طرف جائے گا۔ راستے واضح ہیں، انبیاء کی دعوت واضح ہے، ہر بندے پہ حجت قائم ہے، اختیار آپ کا ہے